بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانا و اخواتها. کانا اور اس کے اخوات کا بیان. کانا فعل ناقص ہے اور اس کے ساتھ اور کچھ افعال ناقصہ ہیں، جیسے کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبحا، امسا، اضحا، عادا، غدا، مراحا، مازالا، منفکہ وغیرہ وغیرہ. 17 ہیں، آپ نے باضابطہ نحمیر کے اندر پڑھے ہیں. تو افعال ناقصہ کا بیان ہے. آسان لفظوں میں کہیں تو افعال ناقصہ کا بیان ہے. کانا و اخواتہا، کانا اور اس کے اخوات یا اس کی اخوات، کانا اور اس کی بہنیں، یعنی افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. افعال ناقصہ مبتدا کو یہ رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی خبر، اور افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہنا چاہیے. افعال ناقصہ کا اسم اور خبر. اب جب یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں تو جو مبتدا ہے وہ اب بن جاتا ہے فعل ناقص کا اسم، فعل ناقص کا، اور جو خبر تھی وہ بن جاتی ہے فعل ناقص کی خبر بن جاتی ہے. اب دیکھیں، انہوں نے کچھ جملے دیے ہیں، کچھ مثالیں دی ہیں اور ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. الامثلہ، مثالیں. نمبر 1، الزحام شدید. الزحام شدید یہاں کثیر کے معنی میں ہے. الزحام معنی بھیڑ. الزحام شدید، بھیڑ بہت ہے. کہہ سکتے ہیں الزحام کثیر، بھیڑ بہت ہے. الزحام شدید، بھیڑ بہت ہے. تو یہ مبتدا خبر ہے کہ نہیں ہے؟ مبتدا کیا ہے ان میں؟ الزحام، اور خبر کیا ہے؟ شدید. اور افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. ارے ابھی کہا ہے مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. اب اسی الزحام و شدید پر جب فعل ناقص مثلا کانا داخل کیا تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ تو جو مبتدا ہے وہ تو مرفوع ہے کیونکہ یہ کانا کا اسم ہو گیا، اور جو خبر ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ منصوب. تو داخل کرنے کے بعد دیکھیں کیا پوزیشن بنی. ادھر والی لائن پڑھ لیں 1 نمبر. کان الزحام شدیداً، کان الزحام. اب اس کا ترجمہ ہوگا بھیڑ بہت تھی، بھیڑ. اور الزحام شدید کا ترجمہ صاف کر کے بولو. اور کان الزحام شدیداً تھی. پھر البیت نظیف، گھر ستھرا ہے، گھر صاف ہے، گھر ستھرا ہے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا خبر ہے. اب اس پر بھی کانا داخل کریں گے تو ہو جائے کان البیت نظیفاً، گھر ستھرا تھا، گھر صاف تھا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر چونکہ افعال ناقصہ تو 17 ہیں، تو ان 2 جملوں پر، مبتدا اور خبر والے 2 جملوں پر فعل ناقص کانا کو داخل کیا. کس کو داخل کیا؟ کانا کو داخل کیا. آگے دیکھیں مثال نمبر 3. الثوب قصیر. الثوب قصیر، کپڑا چھوٹا ہے، کپڑا چھوٹا ہے. اب اسی پر سارا فعل ناقص داخل کر رہے ہیں، تب ہو جائے گا سارا الثوب قصیراً. چونکہ فعل ناقص کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نہیں، منصوب. سارا الثوب قصیراً، کپڑا چھوٹا ہو گیا، کپڑا چھوٹا ہو گیا. تو سارا نے ہو گیا کا معنی دیا، کانا نے تھا کا
آپ کو فائدہ دیا. سارا صوب قصیرن ترجمہ البرد قارسن سردی بہت ہے. البرد قارسن سردی بہت ہے. قارس کا معنی ہوتا ہے بہت، کشمیر والی، لداخ والی. البرد قارسن سردی بہت ہے. اب اسی پر سارا داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ سار البرد قارسن. کیا ترجمہ ہوگا؟ سردی بہت ہو گئی، سردی بہت سخت ہو گئی وغیرہ. ٹھیک ہے، سردی بہت ہو گئی. آگے دیکھیں اب مثال نمبر 5. الخادم قوی. قوی معنی مضبوط، طاقتور. الخادم، خادم کا ترجمہ چاہے خادم کریں یا نوکر کریں. الخادم قوی، خادم طاقتور ہے، نوکر طاقتور ہے. یہ مبتدا ہے، خبر ہے. یہ پہلی لائن پوری مبتدا خبر کی چل رہی ہے، اور اس طرف والی جو لائن ہے ان پر داخل کیے جا رہے ہیں افعال ناقصہ ایک ایک کر کے. تو الخادم قوی، نوکر طاقتور ہے. لیس الخادم قویا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا لیسا داخل کر کے؟ خادم طاقتور نہیں ہے، نوکر طاقتور نہیں ہے. بات صحیح ہے. پھر العامل نشیط، عامل کام کرنے والا، مزدور. العامل نشیط، نشیط مانے چست، نشیط مانے اور کسلان مانے سست، اور نشیط مانے چست. العامل نشیط، مزدور چست ہے، مزدور چست ہے. تو اسی پر لیسا داخل کر دیں گے تو کیا بن جائے گا جملہ؟ لیس العامل نشیطن. کیا ترجمہ ہوگا؟ مزدور چست نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے مثال نمبر 7. النہم مریض. النہم، نہم ینہم، سمع یسمع. اس کا معنی آتا ہے حریص ہونا، حریص الطعام، پیٹو، زیادہ کھانے والا. النہم مریض کہہ سکتے ہیں زیادہ کھانے والا بیمار ہے یا پیٹو بیمار ہے. پیٹو سمجھ لیں گے، پیٹو بیمار ہے. اب اس پر اصبح داخل کر رہے ہیں. اصبح بھی فعل ناقص ہے، بتائیں نا ہم نے بدل کر افعال ناقصہ لا رہے ہیں. تو اصبح داخل کریں گے کیا بنے گا جملہ؟ اصبح النہم مریضا. اب یہ جو اصبح ہوتا ہے یہ صبح کا معنی دیتا ہے، تو یہاں پر ترجمے میں ہم صبح ذکر کریں گے. اصبح النہم مریضا، پیٹو صبح کے وقت بیمار ہو گیا. پیٹو صبح کے وقت زیادہ کھایا ہوگا رات کے 12-1 بجے تو صبح تک بیمار ہو گیا. اصبح النہم مریضا، صبح کے وقت پیٹو صبح کے وقت بیمار ہو گیا. پھر ہے 8 نمبر. الجو ممطر. الجو مانے فضا، موسم. بنتا نا کبھی دھند آ جاتی ہے، کبھی بہت بادل آ جاتے ہیں، اور کبھی کھلا ہوا سورج ہوتا ہے، دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے، سائیکلون ہوتا ہے کبھی. الجو ممطر، الجو مانے فضا، ممطر برسنے والی. الجو ممطر فضا برسنے والی ہے. فضا بارش کا جب موسم ہو تو کہ ہر طرف فضا برسنے والی ہے، بارش ہی بارش ہو رہی ہے. الجو ممطر فضا برسنے والی ہے. پھر اس پر اصبح داخل کر دیں کیا بن جائے گا؟ اصبح الجو ممطرا، فضا صبح کے وقت برسنے والی ہو گئی. موسم بن رہا تھا رات سے، بنتے بنتے صبح کے وقت میں آ کر فضا صبح کے وقت برسنے والی ہو گئی، بارش شروع ہو گئی. اصبح الجو ممطرا، فضا صبح کے وقت برسنے والی ہو گئی. پھر مثال نمبر 9 ہے. العامل متعب. اتعب یتعب، اتعاب کا معنی ہوتا ہے تھکانا، تھکایا ہوا یعنی تھکا ہوا. العامل متعب،
العامل اوپر گزر چکا ہے یہ لفظ، مزدور، متعب تھکا ہوا ہے، العامل متعب، مزدور تھکا ہوا ہے. اس پر امسا داخل کریں گے. کیا داخل کریں گے؟ المسا مانے شام ہوتا ہے تو امسا شام کا معنی دے گا، تو امسا داخل کریں گے، کیا بنے گا جملہ؟ امسا العامل متعبا. ترجمہ ہم کریں گے شام کے وقت مزدور تھک گیا. شام کے وقت مزدور دن بھر محنت کی تو شام کے وقت مزدور تھک گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال نمبر 10، الزہر زابل. الزہر زابل، زال کے ساتھ ہے، زال. الزہر زابل، الزہر مانے پھول، کلی، زابل مرجھایا ہوا. الزہر زابل، پھول مرجھایا ہوا ہے. پھلوا مرجھایا ہوا ہے، پھول مرجھایا ہوا ہے. اس پر بھی امسا داخل کر دو، کیا بنے گا؟ امسا الزہر زابلا. ترجمہ مرجھا گیا. سمیر نے صحیح ترجمہ کرا. امسا الزہر زابلا، خوش ہوا سمیر. شام کے وقت پھول مرجھا گیا. شام کے وقت پھول مرجھا گیا. آگے دیکھیں مثال نمبر 11، الغمام کثیف. الغمام کثیف، غمام، الغمام مانے بادل، الغمام مانے بادل. کثیف کا معنی ہوتا ہے گھنا، گہرا. کیا کہیں گے؟ گہرا کہیں یا گھنا کہیں، جب بہت زیادہ ہو. الغمام کثیف، بادل گھنا ہے. ہمارے یہاں تو یہ لفظ بولا جاتا ہے، کچھ علاقوں میں شاید نہ بولا جاتا ہو. جیسے دھان کی فصل ہے، اگر خوب اچھے ہو تو کہتے ہیں دھان بہت گھنے ہیں. بادل بہت گھنا ہے. یا گہرا کہہ سکتے ہیں جہاں یہ لفظ نہیں بولا جاتا ہے، بادل گہرا ہے. الغمام کثیف، بادل گہرا ہے یا بادل گھنا ہے. اب اس پر اضحیٰ داخل کریں گے. کیا؟ اضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت، سورج چڑھنے کا وقت، ناشتے کا وقت. اضحى الغمام کثیفا، بادل چاشت کے وقت گہرا ہو گیا، گھنا ہو گیا. بادل چاشت کے وقت گہرا ہو گیا یا گھنا ہو گیا. آگے دیکھیں مثال نمبر 12، الشارع مزدحم. الشارع تو پتہ لگا کہ مزدحم بھی کہہ سکتے ہیں، پیچھے مزدحم گزرا ہے، اور مزدحم بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول. مزدحم اگر کہیں گے ہا کے کسرے کے ساتھ تو اس میں فاعل ہے، اور مزدحم ہا کے فتحے کے ساتھ کہیں گے تو اس میں مفعول ہو جائے گا. الشارع مزدحم، سڑک پر بھیڑ ہے. آسان لفظ ہے، سڑک پر. الشارع مزدحم، سڑک بھیڑ والی ہے، سڑک. اور آسان ترجمہ سڑک پر یعنی سڑک پر ازدحام ہے، ازدحام بھیڑ کو کہتے ہیں. الشارع مزدحم، سڑک پر بھیڑ ہے. اب اس پر اضحیٰ داخل کریں، بولیں اضحى الشارع مزدحما. کیا ترجمہ ہوگا اضحیٰ کا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں چاشت کے وقت سڑک پر بھیڑ ہے یا ہو گئی. چاشت کے وقت سڑک پر یا ہو گئی، بھیڑ ہو گئی. چاشت کے وقت سڑک پر. پھر نمبر 13 ہے المطر غزیر. المطر مانے غزیر، بہت زیادہ یعنی موسلا دھار جسے ہم کہتے ہیں. المطر غزیر، بارش موسلا دھار ہے، بارش موسلا دھار ہے. اب اس پر ظلہ داخل کرنا ہے. ظلہ کا معنی ہوتا ہے دن کا گزرنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ترجمہ جب کریں گے تو ہم ہونے کا کریں گے، ہو گیا، ہو گیا، جیسے ہم نے سارا کا کیا تھا. تو دیکھیں المطر غزیر، بارش، بارش ویسے ہی ہو گئی. المطر غزیر پر ہی ہیں ابھی تو ہم، ابھی ظلہ کہاں داخل کیا ہے.
اچھا چلو وہ آگے تک سوچ رہا ہے، سمیر بہت آگے کی سوچ کے چلتا ہے. المطر غزیر بارش، پھر ظل المطر غزیرن. اب ترجمہ کریں. ہو گئی بارش موسلا دھار ہو گئی. اور اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں دن کے وقت بارش موسلا دھار رہی، زیادہ رہی. ظل المطر غزیرن، بارش موسلا دھار ہو گئی، بارش موسلا دھار ہو گئی. نمبر 14 الغبار سائرن، غبار اڑ رہا ہے. الغبار سائرن، غبار بول نہیں رہا تم نے. ظل الغبار سائرن، غبار اڑنے والا ہو گیا. غبار یا اڑنے لگا. غبار آسان ترجمانی یہی ہے، غبار. پھر مثال نمبر 15 ہے المصباح متقد، اتقد یتقد اتقاد. شاید پنجگنج میں آ گیا ہو یہ لفظ آپ لوگوں کے پاس، یا بھی نہیں آیا ہو. تعلیل ہوئی ہے اس میں کہ واو فا کلمہ ہو جب اور تا افتعال ہو تو واو کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں. بہرحال المصباح متقد، المصباح چراغ روشن ہے، جل رہا ہے. چراغ یا کہہ سکتے ہیں چراغ جل رہا ہے. اب اس پر باتا لگانا ہے. کیا؟ کانا سارا اللہ باتا، باتا بھی ہے نا فعل ناقص. باتا کا معنی ہوتا ہے رات گزاری. کیا؟ ہاں. اور جیسا جملہ ہوگا پھر اس حساب سے ترجمہ ہوگا. کبھی ایک فعل ناقص دوسرے فعل ناقص کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے دیکھو ذلہ کا ترجمہ ہم نے سارا والا کیا بھی، تو ایسا بھی ہوتا ہے فعل ناقص ایک ہوتا ہے لیکن وہ معنی میں کسی دوسری بہن کے معنی میں ہوتا ہے. المصباح متقد، چراغ جل رہا ہے. بات المصباح متقدن، چراغ نے رات گزاری جلتے ہوئے، یعنی چراغ رات بھر جلتا رہا. چراغ رات بھر. بات المصباح متقدن ترجمہ المریض متألم، مریض تکلیف میں ہے، درد میں ہے. المریض مریض، متألم ہے نا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، علیم دردناک عذاب. لام 3 حرف ہیں اصل مادے کے، وہ اس میں بھی ہیں، الف لام میم. المریض متألم، مریض تکلیف میں ہے. بات المریض متألما ترجمہ. ہاں مریض رات بھر تکلیف میں رہا، یا مریض نے رات تکلیف میں گزاری. مریض نے رات تکلیف میں گزاری، تب بھی یہی مطلب ہے کہ رات بھر تکلیف میں رہا، یا مریض رات بھر تکلیف میں رہا. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. بعد المریض متألما، مریض نے رات تکلیف میں گزاری.